آج ہم نظم نگاری کے فن پر بات کریں گے۔ نظم کیا ہے؟ نظم شاعری کی وہ شکل ہے جس میں کوئی قصہ، کوئی واقعہ، کوئی تجربہ یا کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ نظم کے معنی ہی پرونے اور یکجا کرنے کے ہیں، اس طرح نظم غزل کے بالکل الٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ غزل کی خصوصیت یہ ہے کہ عام طور پر اس کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور اپنے الگ معنی دیتا ہے۔ اردو میں نظم پہلے بھی موجود تھی، مگر اسے پابند نظم کہنا چاہیے۔ غزل اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ زندہ رہی، البتہ 1857 کے انقلاب کے بعد مغرب کے زیر اثر نظم کی طرف زیادہ توجہ ہوئی، کیونکہ بے شمار ایسے تجربات تھے جو تسلسل بیان کا تقاضا کرتے تھے۔ تو جو پابند نظم کی بات ابھی کی گئی کہ اردو میں نظم پہلے بھی موجود تھی مگر اسے پابند نظم کہنا چاہیے، تو یہ نظم غزل سے زیادہ مختلف نہیں تھی، کیونکہ اس میں بحر اور قافیے کی پابندی لازم تھی۔ قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی نظم ہی کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں قافیہ اور بحر دونوں ہوتے ہیں، لیکن تسلسل بیان کی شرط لازمی ہے۔ غزل کی تو ایک شکل مقرر ہے، اسی شکل کو حیّت بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ تمام مصرعوں کا وزن یکساں ہوتا ہے۔ پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ہوتا ہے۔ اگر ردیف کا اہتمام کیا گیا ہے تو ردیف بھی ہوتی ہے، باقی تمام اشعار میں قافیہ ہوتا ہے۔ آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ عام طور پر غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور اپنے الگ معنی دیتا ہے۔ اس کے برخلاف نظم کی کوئی مقررہ شکل یا مقررہ حیّت نہیں ہوتی۔ نظم کے لیے ضروری ہے کہ خیال یا معنی کے اعتبار سے اس میں تسلسل ہو اور ایک شعر دوسرے شعر سے پیوست ہوتا چلا جائے۔ اس طرح قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، واسوخت، شہر آشوب یہ سب نظم ہی کے دائرے میں آتے ہیں۔ لیکن یہاں جس نظم کا ذکر ہے، جس میں قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، واسوخت اور شہر آشوب داخل نہیں، کیونکہ اب ان کا زیادہ رواج بھی نہیں رہا، بلکہ یہ ایک الگ صنف کی حیثیت سے ابھری، اور عہد حاضر میں اس نے ایسی ترقی کی کہ غزل کے مقابلے میں اگر کسی صنف کو رکھا جا سکتا ہے تو وہ نظم ہی ہے۔ اردو کے تقریباً سبھی شاعروں نے نظمیں لکھی، لیکن جن شاعروں نے نظم گوئی کو بطور خاص اپنایا اور اسے فروغ دیا، ان میں نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد، حالی، شبلی، اقبال، اکبر الہ آبادی، جوش، فیض، نون میم راشد، میرا جی، اختر الایمان، سردار جعفری، مخدوم، مجاز قابل ذکر ہیں۔
اس طرح گیت بھی نظم ہی کی ایک شکل ہے، اور اردو میں اس کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہندی شاعری کی وجہ سے جو ہے وہ گیت اردو شاعری میں بھی آیا۔ اب ہم نمونے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ نظم نے کون کون سی شکلیں اختیار کی ہیں، ٹھیک ہے، نظم نے کون کون سی شکلیں اختیار کی ہیں۔ تو سب سے پہلے غزل آتی ہے، تو غزل کا فارم نظم سے قطعی مختلف ہے، لیکن نظم نے اس کا اکثر استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر اقبال کا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ایک نظم ہے، لیکن شاعر نے غزل کی فارم میں لکھی ہے۔ تو آگے آتے ہیں مثنوی پر، تو اقبال کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں یہ مثنوی کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ترکیب بند، تو اس میں غزل کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، اس میں غزل کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ نظم کا ہر بند غزل کی شکل میں ہوتا ہے، نظم کا ہر بند غزل کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن ہر بند کا آخری شعر دوسرے قافیے میں ہوتا ہے، آخری شعر کا قافیہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد ترجیح بند، یہ ترکیب بند کی طرح ہی ہوتا ہے، اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ ترکیب بند میں ٹیپ کا شعر ہر بند میں الگ ہوتا ہے، جبکہ ترجیح بند میں ٹیپ کا ایک ہی شعر ہر بند کے آخر میں دہرایا جاتا ہے۔ وہ ٹکڑا لگا ہوتا ہے، ٹکڑا جو ہے وہ اسے ٹیپ کا شعر کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ اس میں ترجیح بند میں ایک ہی مصرع جو ہے وہ بار بار دہرایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام ترکیب بند کی حیت میں لکھی گئی ہے، اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اس کے بعد ہے مستضاد۔ مستضاد وہ شکل ہے جس میں ہر مصرعے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا بڑھا دیا جاتا ہے۔ قطع، قطع میں اسے قطع بھی کہا جاتا ہے، اور قطع اردو میں ہم اسے مستند جو زیادہ ہے وہ قطع لفظ ہی بولیں گے۔ تو قطع میں غزل کی شکل اختیار کی جاتی ہے، لیکن غزل کے برخلاف اس کے معنی میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مصمت، یہ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے پرونا، جس کے معنی کیا ہے؟ پرونا کے ہیں۔ اس طرح یہ بھی ایک نظم ہوئی، اس کی مختلف قسمیں ہیں جو بند کے اشعار کی تعداد کو نظر میں رکھتے ہوئے مقرر کی گئی ہیں، اور وہ اس کی قسمیں یہ ہیں، آگے قسمیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ نمبر 1 مثلث ہے، یہ 3 مصرعوں کا بند ہوتا ہے۔ مربع 4 مصرعوں کا بند۔ مخمس 5 مصرعوں کا بند۔ مسدس 6 مصرعوں کا بند۔ مصبع 7 مصرعوں کا بند۔ مسمن 8 مصرعوں کا بند۔ تو اس طرح یہ 9-10 مصرعوں تک جو ہے وہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نظم کی جدید حیتوں پر غور کریں گے کہ عالمی ادب کے اثر سے ہماری شاعری میں بعض نئی حیتوں کا اضافہ ہوا ہے، ان کی تفصیل کچھ مختصر تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ سونٹ، ٹھیک ہے، نظم کی یہ شکل مغرب میں بہت مقبول ہے، مصرعوں کی تعداد 14 ہوتی ہے، اس کے وزن اور قوافی کا ایک مخصوص نظام ہے، خاص طور پر وزن کا نظام ہماری شاعری کے مزاج سے میل نہیں کھاتا، اس لیے ہمارے شعراء نے مختلف وزن استعمال کیے۔ تو اس میں جو ہے وہ جو کویشچن زیادہ پوچھا جا سکتا ہے وہ اس کی مصرعوں کی تعداد پر ہے، کہ اس کی مصرعوں کی تعداد PPSC میں پوچھی جاتی ہے، اس طرح مختلف امتحانات میں پوچھی جا سکتی ہے۔
اس کے بعد ہے نظم معرہ۔ نظم معرہ رے پر تشدید ہے اور جو یائے معروف ہے جسے چھوٹی یہ بھی کہا جاتا ہے اس پر کھڑا زبر ہے۔ نظم معرہ نظم کی وہ قسم ہے جسے انگریزی میں بلینک ورس کہا جاتا ہے۔ اس میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، اس لیے شاعر کو آزادی ہوتی ہے کہ انگریزی میں اس کے لیے جو ہے وہ ایک خاص وزن مقرر ہے، مگر اردو میں اس کی پابندی ممکن نہیں، اس لیے مختلف اوزان اختیار کیے گئے۔ تو اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں نظم معرہ کا۔ یہ تیرے پیار کی خوشبو سے مہکتی ہوئی رات، یہ تیرے پیار کی خوشبو سے مہکتی ہوئی رات، اپنے سینے میں چھپائے تیرے دل کی دھڑکن، آج پھر تیری ادا سے میرے پاس آئی ہے، کتنے لمحے کہ غم زیست کے طوفانوں میں، زندگانی کی جلائے ہوئے باغی مشعل، تو میرا عزم جواں بن کے میرے ساتھ رہی۔ یہ جاں نثار اختر کی نظم ہے مہکتی ہوئی رات۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے آزاد نظم پر۔ تو انگریزی ادب میں شاعری کی جو حیت فری ورس کہلاتی ہے، ہمارے شاعروں نے اسے اپنایا اور آزاد نظم اس کا نام رکھا، اور اردو میں داخل ہو کر یہ بہت مقبول ہوئی۔ ہماری جدید شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ اس شعری حیت میں ہے۔ یہ وزن اور قافیہ دونوں پابندیوں سے آزاد ہے، لیکن ہمارے شاعروں نے اپنی شاعری کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کچھ پابندی باقی رکھی ہے۔ اس کے بعد نثری نظم پر بات کریں گے۔ تو نثری نظم ہماری شاعری میں ایک نئی چیز ہے جو مغرب کے راستے داخل ہوئی، لیکن اردو شاعری میں کوئی مقام نہیں پا سکی۔ اس میں نہ وزن ہوتا ہے نہ قافیہ، بس ایک شعری تجربہ ہوتا ہے جو جذبات کی پوری شدت کے ساتھ پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ترائلے۔ اس شعری حیت کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اردو شاعری میں یہ مقبول نہیں ہو سکی۔ یہ 8 مصرعوں پر مشتمل چھوٹی سی نظم ہوتی ہے۔ پہلے یہ فرانسیسی شاعری میں اس کا بہت رواج رہا ہے، لیکن اب فرانسیسی شاعری میں بھی اسے تقریباً یہ انہوں نے ترک کر دیا ہے، اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ہائیکو پر۔ اس شعری حیت کا وطن جاپان ہے، وہاں سے یہ مغرب پہنچی اور وہیں سے ہمارے شاعروں نے اسے اختیار کیا۔ ہائیکو میں صرف 3 مصرعے ہوتے ہیں اور وہ بھی قافیے کی قید سے آزاد۔ تینوں مصرعوں کا وزن بھی الگ ہوتا ہے۔ جاپانی شاعروں نے اس کے لیے جس طرح کا وزن مقرر کیا تھا وہ اردو تو کیا انگریزی شاعری میں بھی نہیں برتا جا سکا۔ اب اگر ہم بات کریں کہ مطلب اگر ہم جو نظم کی جو مختلف شکلیں ہیں ان کو جن کو ترک کر دیا گیا ہے تو ہم ان پر بات کیوں کریں؟ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں کوئی شاعر جو ہے وہ اس میں کوئی تجربہ کرے اور اس میں وہ شاعری اپنی پیش کرے، تو کوئی بھی چیز جو ہے وجود میں آتی ہے وہ ختم ہوتی ہے تو پھر کسی بھی وقت میں دوبارہ وجود میں بھی آ سکتی ہے، دوبارہ بھی اس پر کام ہو سکتا ہے۔ تو ہماری شاعری کو اگر دیکھا جائے تو ہماری شاعری میں غزل کا سرمایہ نہایت شاندار اور قابل قدر ہے، لیکن نظم بھی کچھ کم مرتبہ نہیں رکھتی۔ جس دن اردو شاعری نے آنکھ کھولی اسی دن اردو نظم نے بھی جنم لیا، اور اس دن سے آج تک نظم کا قافلہ رواں دواں ہے، بلکہ عہد حاضر کی نظم میں تو وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جن کی کسی ترقی یافتہ زبان سے توقع کی جا سکتی ہے۔
قدیم شعرائے دکن نے نظم کو کبھی نظر انداز نہیں کیا. اس میں جو ہے وہ دکنی ذخیرے میں اعلیٰ درجے کی نظموں کی کمی نہیں ہے. شمالی ہند کا اکیلا نذیر اکبر آبادی دسیوں نظم کو شاعروں پر بھاری ہے. اس نے بے شمار موضوعات پر نظمیں کہیں اور ہندوستانی تہذیب و معاشرت کے ان گنت جیتے جاگتے مرقع پیش کر دیے. اسی طرح اکبر الہ آبادی ایک بڑے نظم گو اور زبردست طنز نگار تھے. آزاد، حالی، شبلی، یہ انہوں نے جو ہے وہ نظم کی بنیاد رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو اس طرح یہ سلسلہ چلا اور چلتا آ رہا ہے. تو اس میں جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے نذیر اکبر آبادی، ہم اب ان پر بات کریں گے. نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی پر ہوگا، ان کی نظم نگاری کے حوالے سے.